نہیں جی، ابھی تک اس کے بارے میں کچھ ہمیں تو پتہ نہیں چلا۔ 46 دن ہو گئے تقریباً انہیں ابڈکٹ ہوئے اور تب سے لے کے اب تک ہم مختلف تھانوں، کچہریوں اور ہائی کورٹ یہ جو ہے ہماری اسی کے چکر لگا رہے ہیں، کبھی کسی تھانے میں اور کبھی کسی تھانے میں، اور مسلسل سبھی یہی کہہ رہے ہیں۔ پہلے تو 2 تھانے والے نے ہی ہمیں اسی چکر میں ڈالے رکھا کہ یہ ہماری جیورسڈکشن ہی نہیں ہے۔ وہ واللہ عالم کس دنیا کی جیورسڈکشن ہے جو وہ اب ہمیں اس چکر میں ذلیل کر رہے تھے۔ اس کے بعد اب مختلف ہیبیس ہم نے کیا ادھر، اس میں ہمیں 22A کے چکر میں ڈال دیا گیا۔ اس کے لیے ہم سیشن کورٹ گئے، سیشن کورٹ میں بھی پھر وہی تھانوں کا چکر آ گیا، تو دوبارہ ہم انہی جگہوں پہ ذلیل ہوتے رہے، لیکن اس کا ابھی تک کوئی حل نہیں نکلا۔ ابھی دوبارہ سے ہم ہائی کورٹ آئے ہیں، امید کرتے ہیں کہ اعلیٰ عدلیہ جو ہے کوئی انصاف کرے گی، ہمارے بھائیوں کو بازیاب کرانے میں ہماری مدد کرے گی، کوئی نوٹس کرے ان کے لیے، جو کچھ بھی ہے۔ اور باقی کرب کی اگر بات کریں تو جس طرح ہوتا ہے، والدین ہیں بوڑھے اور ڈائبیٹک ہیں، ہارٹ کے پیشنٹ ہیں دونوں، تو مسلسل 46 دن ہو گئے ہیں، انہیں دوسرے تیسرے دن دوبارہ RAC لے کے جانا پڑتا ہے، سانس بند ہو رہی ہے اور عجیب سا چکر ہے، رو رو کے برا حال ہے ان کا۔ ہم تو انہیں یہاں بھی نہیں لا سکتے کہ انہیں دکھا ہی دیں کہ کیا صورتحال ہو گئی ہے ہمارے گھر کی یا میرے والدین کی کیا صورتحال ہو گئی ہے۔ اور رضوان بھائی کی جو مسز ہیں وہ ویژولی امپیئرڈ ہیں، انہیں نظر نہیں آتا ہے، بچے ہیں 2۔ اب آپ خود دیکھیں کہ وہ کس حالت میں ہیں یا کیا طریقہ کار ہے، ان پہ کیا گزر رہی ہے اس وقت۔ اور یہ کوئی تھوڑا عرصہ نہیں ہے، 1.5 مہینہ ہو گیا ہے، ہم مسلسل اسی چکر میں لگے ہوئے ہیں کہ کوئی نہ کوئی حل نکل آئے، کسی طرح انہیں پروڈکشن آرڈر دے دیے جائیں، انہیں پروڈیوس کر دیا جائے۔ اب بھی ہماری عدالت سے یہی درخواست ہے کہ کوئی شفقت کریں، مہربانی فرمائیں اور ہمارے بھائیوں کو بازیاب کرانے میں کوئی مدد کریں، اور باقی جو کوئی لیگل طریقہ کار ہے وہ میڈم آپ ہم بتائیے گا آج میرے پاس یہ کیس جس وقت آیا اس وقت سے پہلے ایک ریٹ پیٹیشن فائل کی گئی تھی جو جورسڈکشن ایشو کی وجہ سے ڈسمس ہو گئی تھی، کیونکہ ان کی ایبڈکشن جو تھی وہ ہوئی تھی ایکسپریس وے سے۔ تو ہمیں یہ کہا گیا کہ چونکہ ان کے گھر کے قریب تھانہ صادق آباد ہے، تو یہ لوگ تھانہ صادق آباد میں اپلیکیشن دی، اور جب ہم لوگ اسلام آباد ہائی کورٹ میں شعیب شاہین صاحب نے یہ کیس کیا تھا تو انہوں نے کہا جی آپ کا تو وہ صادق آباد کی جورسڈکشن بنتی ہے، آپ لوگ وہاں چلے جائیں۔ تو اس وجہ سے انہوں نے ہیبیاس کارپس جو ہماری تھی یہاں کی جو تھی ڈسمس کر دی۔ اس کے بعد پھر ہم لوگ ادھر صادق آباد گئے تو انہوں نے راہبری رپورٹ ایک ہوتی ہے وہ انہوں نے کہا جی ہمارے پاس نہیں ہے، انہوں نے CCTV فوٹیجز بھی دے دی اور سیف سٹی کیمراز جو ہے اس کی مدد سے بھی انہوں نے دکھایا کہ یہ جو ایبڈکشن ہے یہ یہاں پہ ہوئی ہے ایکسپریس وے میں، کیونکہ ایکسپریس وے جو ہے اس کی جورسڈکشن اسلام آباد کی بنتی ہے۔ اور دیکھیں جب یہ تو ایک انڈرسٹوڈ ہے کہ جب دونوں بھائی اپنے گھر سے جاب کے لیے نکلے تو اسلام آباد ان کی جاب ہے دونوں کی، اور انہوں نے ایکسپریس وے سے ہی اسلام آباد آنا تھا، اس کے علاوہ کوئی راستہ اور نہیں تھا اگر ویسے بھی ہم اس کو سوچیں ٹیکنیکلی پوائنٹس پہ بھی۔ تو اس کے بعد خیر وہاں سے راہبری رپورٹ لے کے میں خود تھانہ جو ہمارا پولیس اسٹیشن کھنہ ہے یہاں پہ میں گئی، لیکن وہ کھنہ کے جو SHO تھے انہوں نے ہماری اپلیکیشن کو انٹرٹین نہیں کیا۔ اس کے بعد ہم SSP آپریشن گئے، ہم نے وہاں پہ بھی اپلیکیشن دی۔ اس کے بعد پھر فریش گراؤنڈ پہ ہم لوگ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہم نے دوبارہ سے ریٹ فائل کی، کیونکہ جسٹس سمن رفت صاحبہ جو ہیں ان کی کورٹ میں زیر سماعت تھا، اس میں انہوں نے ہمیں یہ ڈائریکشن ایشو کر دیا کہ آپ لوگ 22A میں جائیں۔ دیکھیں ہیبیس کارپس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اسی دن پروڈیوس کریں، ودن 24 آورز کریں یا 48 آورز کریں، اس سے زیادہ یہ نہیں ہوتا کہ ہم لوگ F22A میں چلے جائیں یا FIR کروائیں، اس کا مطلب بھی پروڈکشن ہوتا ہے۔ لیکن ہمیں 22A کی ایک جو تھی نا فٹیک سی ایکسرسائز جو تھی اس کے اندر ڈال دیا گیا۔ پھر ہم لوگ جب 22A میں گئے تو انہوں نے پھر ہمیں دوبارہ کہہ دیا جی آپ لوگ دوبارہ سے فریش پھر SHO اور یہ جائیں۔ اس طرح مطلب یہ ایک ٹک ٹاک اور ایک عجیب سا کھیل جو ہے یہاں پہ یہ سارا اس طرح شروع ہو گیا۔ خیر ہم نے یہاں پہ ہماری جو کیس ہیبیاس کارپس یہاں پہ پینڈنگ تھا اس میں انہوں نے آفٹر سمر ویکیشن جو تھا ریلیزڈ کر دیا، جس کے لیے پھر ہم نے ایک اپروپریٹ آرڈر کے لیے ایک جو تھی اپلیکیشن موو کی جو کہ آج ہماری زیر سماعت تھی، اور انشاءاللہ ہمیں اپنے جو ہماری جیسے عامر فاروق صاحب کے پاس تھی اور ہمیں ان سے انصاف کی امید ہے، انشاءاللہ وہ اس کے لیے کوئی بہتر جو ہے فیصلہ جو ہے اناؤنس کریں گے انشاءاللہ۔ بہت شکریہ۔